بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ دبئی کی مساجد کھولنے کی تیاریاں، مساجد کے مؤذن اور اماموں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی۔ حکام نے دبئی کی تمام مساجد کے اماموں اور مؤذن کو فوری کورونا ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کر دی۔ مساجد کو سینٹرلائز کرنے کا عمل جاری۔ دبئی کی مساجد کھولنے کی تیاریاں، مساجد کے مؤذن اور اماموں کے لیے خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی۔ حکام نے دبئی کی تمام مساجد کے اماموں اور مؤذن کو فوری کورونا ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کر دی۔ مساجد کو سینٹرلائز کرنے کا عمل جاری۔ خلیج ٹائمز میں شائع کردہ رپورٹ کے مطابق دبئی میں مساجد کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مساجد کے اماموں اور مؤذن کے لیے خصوصی ہدایت جاری کی ہیں۔ بدھ کے روز دبئی کی تمام مساجد کے اماموں اور مؤذن کو دبئی حکام نے ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے کورونا ٹیسٹ کروائیں۔ فی الحال مساجد کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم تازہ ترین ہدایات کے مطابق باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی صف کو امام کے لیے خالی چھوڑا جائے گا۔ دبئی والوں نے ایک بار پھر غیر ملکیوں کے دل جیت لیے۔ پولیس نے پارک میں سونے والے درجنوں بے روزگار افراد کو ایئر کنڈیشن رہائش گاہ فراہم کر دی۔ متحدہ عرب امارات دنیا بھر کے سیاحوں اور روزگار کے متلاشی افراد کے لیے ایک مثالی مملکت ہے۔ اسی وجہ سے تارکین وطن امارات سے اپنے وطن سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یہاں رہنے والوں کے آرام اور آسائش کا بہترین خیال رکھا جاتا ہے۔ دبئی کے حکمران اور پولیس بھی مقامی اور غیر ملکیوں کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ دبئی پولیس کی جانب سے ستوا کے علاقے کے ایک پارک میں ٹھکانہ بنانے والے 50 افراد کو ایئر کنڈیشن رہائش گاہ میں منتقل کر دیا۔ پولیس کی جانب سے خلیج ٹائمز کو بتایا گیا، ستوا میں افریقی ملک گھانا کے 50 کے قریب افراد ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ کورونا وائرس کی وبا کے بعد ملازمتوں سے محروم ہو گئے تھے، جس کے بعد کرایہ ادا نہ کرنے کے باعث انہیں رہائش گاہوں سے نکال دیا گیا۔ حالات اور بھوک کے ستائے ان افریقیوں نے ستوا کے ایک پارک میں پناہ لے لی۔ پولیس کو کسی شخص نے تارکین وطن پر پڑنے والی بھاری مصیبت سے آگاہ کیا تو انہیں ایئر کنڈیشن خیموں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ تب تک رہ سکتے ہیں جب تک ان کی وطن واپسی کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ امارات میں دوپہر میں کام کرنے پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات میں موسم گرما کے دوران ہر سال کی طرح دوپہر کے اوقات میں کھلی جگہوں پر کام کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے خبر جاری کی ہے کہ موسم گرما میں کھلے مقامات پر 15 جون سے ہر قسم کی مزدوری یا دیگر کاموں کے لیے دوپہر کے اوقات میں مکمل پابندی نافذ ہوگی۔ موسم گرما میں درجہ حرارت میں اضافے کے باعث ہر سال اس پابندی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تمام ایسے ملازمین یا مزدور جو کھلے مقامات پر کام کرتے ہیں، انہیں دوپہر 12:30 بجے سے 3 بجے تک ہر قسم کے کام کی ذمہ داری سے وقفہ دیا جائے گا۔ ایسے ملازمین کو وقفے کے اوقات میں سایہ دار جگہ میں آرام کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہزاروں ایسے مزدور موجود ہیں جو عمارتوں کے تعمیراتی شعبے، باغبانی اور اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے کھلی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں موسم گرما میں ہمیشہ سے ہی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تک پہنچ جاتا ہے، جس میں عام آدمی کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس پابندی کے ساتھ ہی ایسے کارکنوں کے لیے کام کے اوقات کار بھی 8 گھنٹے تک محدود کیے گئے ہیں، جبکہ اس سے زائد کام کے لیے اوور ٹائم مقرر کرنا ہوگا۔ ابوظہبی میں داخلی و خارجی آمد و رفت پر پابندی میں توسیع کا امکان۔ پولیس کے مطابق لوگوں کے ریاست میں داخلے اور باہر جانے پر پابندی میں 10 روز یا 2 ہفتے کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ ابوظہبی میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ریاست میں خارجی و داخلی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اس حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پابندی کی مدت میں 10 روز یا 2 ہفتے کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز سے ریاست بھر میں عائد پابندی کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ابوظہبی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل مختوم علی الشریفی نے بتایا کہ پابندی کا پہلا ہفتہ پورا ہونے کے بعد ابوظہبی ایمرجنسیز اینڈ کرائسس مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے مدت میں توسیع کے حوالے سے فیصلہ لیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست میں مقیم 90% تارکین اور مقامی افراد حکومتی احکامات اور کورونا سے متعلق ضوابط کی پابندی کر رہے ہیں۔ حکام کی جانب سے اہم شعبوں کے ملازمین، ہسپتال جانے والے مریضوں اور دیگر اماراتی ریاستوں میں ایئرپورٹس پر جانے والے افراد کو
سفر کے لیے پرمٹس جاری کیے جائیں گے۔ ایمریٹس پوسٹ نے پاکستان کے لیے پوسٹل سروس بحال کر دی۔ ایمریٹس پوسٹ نے پاکستان کے لیے میل، پیکٹس اور پارسل کی تمام سروسز کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کی بدولت متحدہ عرب امارات کی پاکستانی کمیونٹی اور بزنس کو کم لاگت کے چیلنج کے ساتھ زیادہ بڑے حجم کی مارکیٹ سے رسائی حاصل ہوگی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ایمریٹس پوسٹ کی ایک اہم مارکیٹ ہے، جہاں 2019 میں تقریباً 80 ٹن پوسٹل سامان کی آمد و رفت ہوئی۔ ایمریٹس پوسٹ گروپ کے قائم مقام گروپ سی ای او عبداللہ محمد الشارام نے کہا، پاکستان ہماری مصروف ترین مارکیٹوں میں سے ایک ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے عارضی معطلی کے بعد ہم سروسز کی بحالی پر انتہائی پرجوش ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی متحدہ عرب امارات کے سماجی و معاشی میدان میں نمایاں انداز سے موجود ہے۔ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے ہم نے تحائف، گھریلو سامان، الیکٹرانک مصنوعات کے ساتھ ہی ریٹیل مصنوعات کی پاکستان میں دوبارہ فروخت کے لیے باسہولت کم لاگت کا قابل انحصار میکانزم تیار کیا ہے۔ دبئی کا مشہور پاکستانی ریسٹورانٹ راوی شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ معروف آر جے کرس فیلڈ نے لوگوں کو راوی ریسٹورانٹ سے زیادہ کھانا کھانے کی اپیل کر دی۔ کرس نے بتایا کہ اپنی منگیتر سے پہلی رومانوی ملاقات انہوں نے اسی ریسٹورانٹ میں رکھی تھی۔ 42 سال تک متحدہ عرب امارات میں مقیم تارکین وطن اور اماراتیوں کو مزیدار کھانے کھلانے والا مشہور پاکستانی چین ریسٹورانٹ راوی شدید مشکلات کا شکار ہو گیا۔ راوی کی جانب سے کورونا کے باعث پیدا ہونے والے بحران کے باعث بہت سی برانچز بند کر دی گئی۔ رمضان المبارک کے بعد یہ ریسٹورانٹ عوام کے لیے کھول دیا گیا، تاہم یہ کاروباری لحاظ سے بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ریسٹورانٹ چین کی انتظامیہ کو مختلف مقامات پر واقع اپنے ریسٹورانٹ کا کرایہ کی مد میں بھاری رقم ادا کرنی ہے اور 70 سے زائد ملازمین کو تنخواہیں دینے کی پریشانی نے بھی گھیر رکھا ہے، جبکہ ہوم ڈیلیوریز سے ہونے والی کمائی مالی بحران سے نکلنے کے لیے ناکافی ہے۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ راوی ریسٹورانٹ کے مالک چودھری عبدالحمید پچھلے 2 ماہ کے شدید کاروباری مندی کے باعث اپنے اثاثے فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، اس سے لڑنا ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، مگر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ یو اے ای میں رہ رہے ہیں۔ یو اے ای میں تارکین وطن کو علاج کی بین الاقوامی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان فیلڈ ہسپتال میں کورونا ٹیسٹ اور علاج بالکل فری۔ 200 بیڈ کے اس الرزین فیلڈ ہسپتال میں کورونا علاج کی بین الاقوامی معیار کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ یہاں داخل ہونے والے مریضوں کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ بے شک کورونا وائرس خطرناک ہے، یہ چھپ کر وار کرتا ہے اور بغیر نظر آئے ایک فرد سے دوسرے فرد یا متاثرہ شخص سے دوسرے تک تیزی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، منہ پر ماسک لگائیں، ہاتھوں پر ربڑ کے دستانے پہنیں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ جب بھی کام سے اپنی رہائش پر واپس آئیں تو اپنے آپ کو کسی ڈس انفیکٹ ضرور کریں۔ یاد رہے کہ کورونا کا علاج تکلیف دہ نہیں ہے، لہٰذا کورونا ٹیسٹ کے لیے آنے سے گھبرانا نہیں، بلکہ اگر کسی بھی شخص کو تھوڑا بھی شک ہو، اس کو بخار، سوکھی کھانسی، نزلہ، زکام، بلغم، جسم میں درد محسوس ہو، وہ فیلڈ ہسپتال رابطہ کرے۔ یہاں ٹیسٹ کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 571 نئے کیسز، ایک شخص کے مرنے کی تصدیق۔ نئے کیسز کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 36,359 ہو گئی، مزید 427 افراد صحت یاب۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 571 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی گنتی 36,359 ہو گئی۔ کورونا کے تمام مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 427 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ امارات میں اب تک کورونا کے 19,153 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا کا مزید ایک مریض انتقال کر گیا، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ وزارت نے کورونا کے باعث مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز پی کے 8262 ابوظہبی سے 271 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پرواز کے ذریعے 271 مسافروں کو اسلام آباد پہنچایا گیا۔ بین الاقوامی آمد لاؤنج
میں تمام مسافروں کا کورونا چیک اپ مکمل کر لیا گیا۔ تمام مسافروں کے کوائف حاصل کرنے کے بعد گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔